نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 23ویں سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عرب شریف کے جغرافیہ کا آج تیسرا حصہ ہم پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ قدیم سلطنتوں کا حال تھا۔ اسلام کے قبل یہ تمام سلطنتیں برباد ہو چکی تھیں۔ ان کے بجائے یمن میں صرف بڑے بڑے سردار رہ گئے تھے جن کو کیل یا میقول کہتے تھے۔ عراق میں آل منظر کا خاندان قائم تھا جو فارس کے زیر اثر تھا۔ خورنک اور رسدیر عرب کی مشہور عمارتیں اسی سلسلہ کی یادگار ہیں۔ شام کی حدود میں غسانی خاندان فرمانروا تھا جو کیسران روم کا ماتحت تھا اور جس کا اخیر فرمانروا جبلہ بن الحیم غسانی تھا۔ تہذیب و تمدن کے لحاظ سے عرب کے مختلف حصے بالکل مختلف حالت رکھتے تھے۔ منیسولیبان فرنساوی نے اصول عمران کی بنا پر یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کا تمدن کسی زمانہ میں اوج کمال تک پہنچ چکا تھا، کیونکہ اصول ارتقاء کے روح سے کوئی قوم محض وحشت کی حالت سے دفعتاً اعلیٰ درجات کی تہذیب و تمدن تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ ایک قیاسی استدلال ہے۔ تاریخ سے بھی اس قدر ضرور ثابت ہوتا ہے کہ عرب کے بعض حصے مثلاً یمن کسی زمانہ میں انتہا درجہ کی ترقی تک پہنچ چکے تھے۔ یورپ کے محققین آثار قدیمہ جنہوں نے یمن کے آثار قدیمہ کی تحقیقات کی ہے اور پرانے کتبوں کو پڑھا ہے، وہ یمن کی قدیم تہذیب و تمدن کا اعتراف کرتے ہیں۔ صنعاء اور قلیس کے ذکر میں یاقوت حموی نے معجم میں قدیم آثارات عجیبہ کا تذکرہ کیا ہے، اور گو اس میں بہت کچھ مبالغہ بھی ہے، تاہم اصلیت کا حصہ بھی کچھ کم نہیں۔ اسی طرح عرب کے وہ مقامات جو ایران اور شام سے متصل تھے، مثلا حیرہ جو آل نعمان کا پایہ تخت تھا اور حوران جو خاندان غسان کا صدر مقام تھا، تہذیب و تمدن سے خالی نہ تھے۔ مورخین عرب کا دعویٰ ہے کہ یمن نے ایک زمانہ میں اس حد تک ترقی کی تھی کہ وہاں کے سلاطین نے تمام ایران فتح کر لیا تھا۔ چنانچہ سمرقند کی وجہ تسمیہ یہ بتاتے ہیں کہ یمن کا ایک بادشاہ جس کا نام شمر تھا، اس نے سمرقند کو کھدوا کر برباد کر دیا تھا۔ اس بنا پر ایرانی اس مقام کو شمرقند کہنے لگے، پھر معرب ہو کر سمرقند ہو گیا۔ عظیم الشان قلعوں اور عمارتوں کے آثار جو اب بھی کچھ باقی ہیں، اس بات کی قطعی شہادت ہیں کہ اس ملک میں کبھی اعلیٰ درجہ کا تمدن موجود تھا۔ علامہ ہمدانی نے اقلیل میں تمام آثار قدیمہ کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ صفوۃ الجزیرۃ العرب میں لکھتے ہیں، یمن کے مشہور قدیم کسر اور ایوان جن کا ذکر اہل عرب نے اشعار و امثال میں کیا ہے، کثرت سے ہیں اور ان کے متعلق اشعار کا ایک دفتر ہے۔ اقلیل کے 8ویں باب نے ان سب کو جمع کر دیا ہے۔ اس کے بعد مصنف نے لکھا ہے کہ میں اس موقع پر صرف ان کے نام گنا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہیں۔ اس میں مختلف نام ہیں: غمدان، بلعم، ناعت، سرواح، صلحین، ظفار، محکر، زہر، شبام، غیمان، بمبون، ریام، براقش، معین، روسان، ارباب، ہند، حنیدہ، عمران، بخیر۔ ان میں سے غمدان اور ناعت کا حال معجم البلدان میں تفصیل سے مذکور ہے، اور اس کی عظمت و رفعت کے متعلق ایسی باتیں نقل کی ہیں جن پر اشاعی مبالغہ کا دھوکہ ہوتا ہے۔ صلحین کی نسبت لکھا ہے کہ 70 برس میں تعمیر ہوا۔ شبام کے حال میں لکھا ہے، ان میں ان کے متعدد ہیبت انگیز قلعے ہیں۔ قلعہ ناعت وہب بن منبع کے زمانہ تک موجود تھا۔ اس کے ایک کتبہ کو محدث موصوف نے پڑھا تو معلوم ہوا کہ 1600 برس کی تعمیر ہے۔ آج کل یورپ کے محققین نے ان مقامات میں جا کر جو تحقیقات کی ہے، اس سے بھی حیرت انگیز تمدن کی تصدیق ہوتی ہے۔ تھیاچر صاحب اپنے آرٹیکل میں لکھتے ہیں،
جنوبی عربستان میں جہاں حضرت عیسیٰ سے صدیوں پہلے ایک ترقی یافتہ تمدن موجود تھا، قلعوں اور شہر پناہوں کے آثار اب تک موجود ہیں اور ان کا ذکر متعدد سیاحوں نے کیا ہے۔ یمن اور حضر موت میں یہ آثار کثرت سے ہیں اور اکثروں پر اب تک کتبے موجود ہیں۔ صنعاء کے قریب ایک قلعہ تھا جس کو قزوینی نے آثار البلاد میں دنیا کے عجائب ہفتگانہ میں سے ایک قرار دیا ہے۔ دیگر قلعوں کے لیے دیکھو جنرل جرمن اورینٹل سوسائٹی، جلد نمبر 10، صفحہ 20 سے آگے۔ معارب جو قدیم صبائی دارالسلطنت تھا، اس کے آثار قدیمہ کوارنو، حلیوے اور گلازر نے دیکھا ہے۔ معارب کے مشہور آثار میں سے ایک بڑی خندق کے آثار باقی ہیں۔ ان کو دیکھ کر عدن کے دوبارہ تعمیر شدہ حوض یاد آتے ہیں۔ ان کی اہمیت اس وقت ظاہر ہوئی جب گلازر نے وہ 2 طویل ذیل کتبے شائع کیے جن میں ان کے عیسوی قرن پنجم و ششم میں دوبارہ تعمیر کا ذکر ہے۔ یمن میں بمقام حران ایک اور خندق ہے جس کا طول تقریباً 450 فٹ ہے، لیکن عرب کے اصلی اور اندرونی مقامات میں تہذیب و تمدن کی یہ حالت نہ تھی۔ عربی زبان نہایت وسیع ہے، باوجود اس کے جن چیزوں کو تمدن اور اسباب معاشرہ سے تعلق ہے ان کے لیے خاص عربی زبان میں الفاظ نہیں ملتے، بلکہ ایران یا روم سے مستعار آئے ہیں۔ سکہ کے لیے ایک لفظ بھی موجود نہیں۔ درہم اور دینار دونوں غیر زبان کے الفاظ ہیں۔ درہم یونانی لفظ درخم ہے اور یہ وہی لفظ ہے جو انگریزی میں ڈرام ہو گیا ہے۔ چراغ معمولی چیز ہے، تاہم اس کے لیے عربی میں کوئی لفظ نہ تھا۔ چراغ کو لے کر سراج کر لیا، پھر ایک مصنوعی لفظ بنایا، مصباح، یعنی ایک آلہ جس سے صبح بنا لی جاتی ہے۔ کوزہ کے لیے کوئی لفظ نہیں، کوزہ کو کوز کر لیا ہے۔ لوٹے کو ابریق کہتے ہیں اور آبریز کا معرب ہے۔ قشت فارسی لفظ تھا، اس کو عربی میں تست کر لیا ہے۔ پیالہ کو کاس کہتے ہیں، یہ وہی کاسا فارسی لفظ ہے۔ کرتا کو عربی میں قرطق کہتے ہیں، یہ بھی فارسی ہے۔ پاجامہ کو سروال کہتے ہیں جو شلوار کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔ جب ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لفظ نہ تھے تو تمدن کے بڑے بڑے سامان کے لیے کہاں سے آتے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عرب نے کسی زمانہ میں جو ترقی کی تھی آس پاس کے ممالک کی تہذیب و تمدن سے متاثر ہو کر کی تھی، اس لیے جو مقامات ان ممالک سے دور تھے اسی اصلی حالت پر رہ گئے۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک عیش و نعمت کے سامان بہت کم تھے۔ مسئلہ حجاب کے شان نزول میں بخاری وغیرہ میں مذکور ہے کہ اس زمانہ تک گھروں میں جائے ضرور نہ تھی، مستورات رفع حاجت کے لیے باہر جایا کرتی تھیں۔ ترمذی باب الفقر میں ہے کہ اس وقت تک چھلنیاں نہ تھیں، بھوسے کو پھونک مار کر اڑاتے تھے، جو رہ جاتا تھا وہی آٹا ہوتا تھا۔ بخاری کی ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ راتوں کو گھروں میں چراغ نہیں جلتے تھے۔ ابو داؤد میں ایک صحابی کی روایت ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھا، لیکن میں نے آپ سے حشرات الارض کا حرام ہونا نہیں سنا۔ اگرچہ اس حدیث کی شرح میں محدثین لکھتے ہیں کہ ایک راوی کے نہ سننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقعہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حشرات الارض کی حرمت نہیں بیان کی، لیکن اس سے اس قدر ضرور ثابت ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے عرب حشرات الارض کھاتے تھے۔ تاریخ اور ادب کی کتابوں میں یہ تصریح موجود ہے کہ عرب کنکھجورا، گوئے، گرگٹ، سیہ اور جانوروں کا چمڑا کھاتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ناظرین، برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں۔